لباس سے اور میلی کچیلی چادر سے کوئی تمہاری طرف راغب نہ ہو، کسی کی توجہ تمہاری طرف نہ ہو۔ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، لیکن یہاں تو حال یہ ہے گھر سے نکلنے سے پہلے گھنٹوں بنا سورا جاتا ہے، سنگھار کیا جاتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آخر تم اللہ کا عذاب کتنا برداشت کر سکو گی؟ میری بہنوں، اپنے نازک جسم پہ رحم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سنگھار کر کے گھر سے نکلنے کے حوالے سے سنگھار کرنے کی اجازت ہے صرف شوہر کے لیے۔ شام کے وقت، رات کے وقت، جب شوہر کے گھر میں آنے کا وقت ہو، جب شوہر کے گھر میں رہنے کا وقت ہو، اس وقت جو ہے تم سنگھار کیا کرو۔ جس شوہر کے لیے سنگھار کرنے کا حکم ہے اس کے لیے تو سنگھار کیا ہی نہیں جاتا الا ماشاءاللہ۔ گھر سے باہر نکلے، ولیمہ میں عورتیں چلی، تعزیت میں عورتیں چلی، میت میں عورتیں چلی۔ تم جانتی ہو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بیمار کی عیادت کا ثواب کتنا ہے؟ آقا فرماتے مومن کا حق ہے کہ اگر وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کی جائے، یعنی اس کو دیکھنے کے لیے جایا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بیمار کو دیکھنے جاتا ہے ہر قدم پر اللہ اسے 1 سال کی نیکی عطا فرماتا ہے۔ جب وہ بیمار کو دیکھنے جائے، بیمار کو دیکھنے جانے والا جب جاتا ہے تو اللہ کی رحمتوں میں نہاتے ہوئے جاتا ہے۔ جب بیمار کے قریب بیٹھتا ہے اللہ کی رحمتوں میں غوطہ لگاتا ہے، وہ جنت کے پھول چننے کے برابر ہے۔ اتنا ثواب ہے بیمار کی عیادت کا۔ اور جب کسی کے گھر میت ہو جائے تو تعزیت کرنے کا ثواب یہ ہے میت کے گھر والوں کی، جو تعزیت کرے، صبر کی تلقین کرے، ایسے لوگوں پر اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ عورت کو تعزیت کرنے سے بہتر، یعنی میت میں جانے سے بہتر، بیمار کی عیادت سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے۔ بیمار کی عیادت کرنے پر اسے جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب اس کو اپنے گھر میں رہنے سے ملے گا۔ کسی کی میت پر تعزیت کرنے کا جو ثواب ملے گا وہ ثواب، اس سے زیادہ ثواب اس کو گھر میں رہنے سے ملے گا۔ اور ذرا سوچو تو صحیح، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنا کس کی تمنا نہیں، اور پھر وہ بھی مسجد نبوی میں آقا کریم کی اقتداء میں امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں۔ اور کوئی نماز پڑھے، خدا کی قسم وہ نماز کیا بلکہ نماز کی معراج ہے، وہ عبادت کیا عبادتوں کی معراج ہے، وہ سجدہ کیا سجدوں کی معراج ہے۔ لیکن میری بہنوں دل کے کانوں سے سنو، ایک خاتون میرے آقا کی بارگاہ میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کہ تو اپنے گھر کی کوٹھی میں نماز پڑھا کرے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ مسجد نبوی جہاں 1 رکعت کا ثواب 50,000 رکعتوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور پھر کس کے پیچھے؟ امام الانبیاء کے پیچھے۔ آقا اپنے پیچھے نماز پڑھنے کی بجائے فرماتے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس رسول نے مسجد نبوی میں عورتوں کو نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت گھر میں نماز پڑھنے کے حوالے سے دی ہو، اب آپ مجھے بتائیں اگر وہ عورتیں سنیما تک جائیں، وہ عورتیں مال تک جائیں، وہ عورتیں مساج کرانے کے لیے عیاشیوں کے اڈوں تک جائیں، آج کل ایک فیشن نکل پڑا ہے، ہمیں تو کیا پتا، ہم لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں، آپ ہی لوگوں سے سنتے ہیں، عوام سے سنتے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ اب ایک فیشن نکل پڑا ہے کہ عورتیں اور مرد اپنے جسم کا مساج کرانے کے لیے جو ہے وہ الگ الگ دکانوں میں، آفسوں میں جا رہی ہے، اس کے لیے سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پر بھی اب عورتیں اور مردوں کا مساج گاہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مساج کی جگہ پر لڑکے لڑکیاں اختلاط ہوتا ہے اور کپڑے اتار
کر کے مساج کرایا جاتا ہے. استغفر اللہ الیاذ باللہ. یہ جہنم قدے لوگوں نے تعمیر کر دیے. یہ مساج گاہ نہیں ہے. لوگوں سے پوچھو مساج کرنے سے ملتا کیا ہے؟ کہ جسم کو سکون ملتا ہے, جسم کو راحت ملتی ہے. او نادانو, حیا بیچ کر جسم کو سکون لے رہے ہو. یہ جسم کو چند گھنٹوں کا سکون قبر کے بچھوؤں کے ڈنک کا ذریعہ بن جائے گا, قبر میں آگ لگنے کا ذریعہ بن جائے گا, جسم کے جہنم کے ایندھن بننے کا ذریعہ بن جائے گا. اس جسم کے سکون پہ میں لعنت کرتا ہوں. سنو, ہمارے رسول نے ہمیں محروم نہیں کیا, ہمارے رسول نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا. ہمیں تھکنے کے بعد کسی لعنتی مساج کی ضرورت نہیں ہے. میرے رسول نے فرمایا, جب میری ماں, تمام سیدوں کی ماں سیدہ فاطمہ سرکار کی بارگاہ میں یہ عرضی لے کر گئی, آقا کچھ کنیز چاہیے, کچھ غلام چاہیے, تاکہ میری تھکن بہت ہو جاتی ہے. چکی چلاتے چلاتے, کپڑے دھلتے دھلتے, پانی بھرتے بھرتے بہت تھکن ہوتی ہے. آقا آپ اگر کوئی کنیز اور غلام دے دیں گے یا رسول اللہ تو میری تھکن کا سامان ہوگا. آقا نے فرمایا, فاطمہ ابھی تو احد کے یتیموں کا حق باقی ہے, میں تجھے کنیز اور غلام کیسے دوں؟ البتہ اس سے بہتر چیز دیتا ہوں بیٹی. جب بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. یہ اس سے بہتر ہے. سیدہ فاطمہ نے جو پڑھا ہوگا وہ تو عجیب چیز ہے, لیکن آج ان کے غلام پڑھتے ہیں. اگر یہ تسبیح سوتے وقت پڑھ لو 3 گھنٹے کی نیند بھی مل جاتی ہے, طبیعت فریش ہو جاتی ہے, تھکن دور ہو جاتی ہے. کتنی بھی محنت کرو, نیند سے اٹھنے کے بعد احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے محنت کی ہے. نادانو, اس لانتی مساج کی طرف کیوں جا رہے ہو جس سے لوگوں کے سامنے ننگے ہونا پڑے, جس کے لیے لوگوں کے سامنے کپڑے دور کرنے پڑے. اے خاتون جنت کی کنیزو, محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ سے مہندی کے بارے میں جب مسئلہ پوچھا گیا تھا اسی منبر پر, تو حضرت نے فرمایا تھا کہ کوہنی کے اوپر کا حصہ ایک عورت اپنی ماں کے سامنے بھی کھول نہیں سکتی, اس لیے کہ اس کا پورا جسم عورت ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اے خاتون جنت کی کنیزوں, جب کوہنیوں کے اوپر کا حصہ ایک لڑکی اپنی ماں کے سامنے نہیں کھول سکتی تو آپ مجھے بتائیں کہ مساج کے لیے آپ دوسری عورتوں کے سامنے کھول رہی ہے, اور پھر معاذ اللہ وہاں لڑکوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے. اگر لڑکوں کا آنا جانا نہ بھی ہو تب بھی ان غیر مسلم عورتوں کے سامنے آپ اس طریقے سے اپنے جسم کو کھول تو نہیں سکتی. اے خاتون جنت کی کنیزوں, فقیر قادری کی اس بات پہ غور کرنا اور آقا کے فرمان پہ عمل کرنا. کتنی بھی تھکن ہو, بستر پر جاتے وقت یہ تسبیح فاطمہ پڑھ لینا, انشاءاللہ آپ کے جسم کو راحت مل جائے گی, جسم کی تھکن دور ہو جائے گی. اور اپنے لباس کو بدلنے کی کوشش کرنا. اس سنی اجتماع کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا صرف نہیں, اس سنی اجتماع کا مقصد صرف جو ہے وہ گھمانا پھرانا نہیں, اس سنی اجتماع کا مقصد اوٹ اور نوٹ نہیں, اس سنی اجتماع کا مقصد زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے, زندگیوں کو بدلنا ہے. میں امید کرتا ہوں میری بہنیں آج کے بعد جو تنگ اور چست لباس ہے اور جو باریک لباس ہے, باریک دوپٹوں کو تو پھاڑ دے گی, جلا دے گی یا کسی دوسرے کام میں لے لے گی, اور اس کے بعد موٹے کپڑے اختیار کرے گی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, عورتوں میں جس کا کپڑا جتنا موٹا ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا, جس کا کپڑا جتنا باریک اور پتلا ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا کمزور ہوگا. اس لیے اسلام نے برقع پہننے کا حکم نہیں دیا. یہ غلط فہمی دور کریں آپ. اسلام نے برقع پہننے کا حکم نہیں دیا, اسلام نے پردہ کرنے کا حکم دیا. جو برقع پردے پر پورا اترتا ہو وہ برقع جائز ہے, اور جو لانتی برقع لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہو. اب تو الیاذ باللہ اتنی ڈیزائن برقعوں میں نکل گئی, اتنی. امام غزالی کا فتویٰ میں نے کیمیاء سعادت سے پڑھا کہ فرماتے وہ برقع حرام ہے کہ جس برقعے کی وجہ سے لوگ عورتوں کی طرف متوجہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ برقعے جو ڈیزائن والے نکالے جا رہے ہیں یہ برقعوں کا پہننا جائز نہیں, اس لیے کہ حجت الاسلام امام غزالی نے آج سے تقریباً 700 سال پہلے کہا تھا, 750 سال 800 سال پہلے یا اور اس سے پہلے,
کہ جو برقے ڈیزائن والے وہ حرام ہے، تو اس زمانے میں جو ڈیزائن والے برقے ہوں گے، ان برقوں کا تو اس زمانے میں تصور ہی نہیں تھا جو برقے تم نے نکال رکھے ہیں۔ اس لیے ان برقوں پر جو ڈیزائن ہے، یہ ڈیزائن والے برقوں کو بھی ختم کرو۔ اور اب تو برقے کیا رہ گئے، لوگوں نے بتایا کہ جبہ برقے کے اوپر کا پہن لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کالا دوپٹہ اوڑھ لیا جاتا ہے، چہرہ بھی دکھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد بالوں کی نمائش بھی ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں ایسا نہ کرو۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کپڑے بالخصوص آپ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا کہ پہننے کے قابل نہ رہا، جگہ جگہ سے پھٹا۔ مولائے کائنات نے دیکھا تو فرمایا فاطمہ تیرا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پہننے کے قابل نہ رہا، جاؤ اپنے بابا سے دوپٹہ مانگ کر لاؤ۔ عرض کیا میری ہمت نہیں کہ میں اپنے بابا سے دوپٹہ مانگوں، اگر مانگنا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں۔ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوپٹے کے لیے گئے تو آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پہننے کے قابل نہ رہا۔ لیجئے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، تو عرض کر رہا تھا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا کہ پہننے کے قابل نہ رہا، تو مولائے کائنات نے فرمایا کہ تم دوپٹہ اپنے بابا سے مانگ کر کیوں نہیں لاتی؟ عرض کیا میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں مانگوں، اگر آپ مانگ سکتے ہیں تو آپ مانگ کر لا دیں۔ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضی جب پہنچے آقا کی بارگاہ میں تو عرض کیا آقا آپ کی بیٹی فاطمہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پہننے کے قابل نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کے لیے دوپٹے کا انتظام فرمائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت میری ذاتی ملکیت میں ایک اونٹ کا چمڑا ہے، اگر لے جا سکتے ہیں تو یہ لے جائے اور فاطمہ سے کہنا اسی چمڑے پر گزارا کر لے۔ مولائے کائنات اونٹ کا چمڑا لے کر کے آتے ہیں، سیدہ کو دے کر کہتے ہیں فاطمہ تمہارے بابا نے دیا ہے کہ اسے دوپٹے کے اوپر اوڑھ لو، اور جو دوپٹہ پہننے کے قابل نہ رہا ہے یہ اس کے اوپر رکھ لو۔ سیدہ فاطمہ نے اونٹ کا چمڑا جو ہے اس دوپٹے کے اوپر ڈال لیا تاکہ پھٹا ہوا دوپٹہ جو ہے وہ جسم کے کسی چیز کو ظاہر نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے جب اونٹ کا چمڑا اپنے جسم پر ڈالا، اپنے سر پہ ڈالا، آقا تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے۔ بیٹی کو اونٹ کا چمڑا پہنے ہوئے دیکھ کر، اونٹ کا چمڑے کا دوپٹہ اوڑا ہوا دیکھ کر آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے سرکار رو رہے تھے، سرکار کو روتا دیکھ کر سیدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آقا فرماتے بیٹی صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کی نعمتوں کو کھول دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اگر دوپٹہ پھٹ جائے سیدہ اونٹ کا چمڑا اوڑھ کر اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے، اور یہاں تو تجوریاں بھری پڑی ہے، اس کے باوجود بھی جسم کی نمائش ہو رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ مغربی تہذیب، یہ مغربی فکر جو ہے اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ مغرب وہ ہے وہاں سورج بھی جاتا ہے تو اللہ اس کی حکومت کو چھین لیتا ہے۔ روزانہ سورج بادشاہ بن کر مشرق سے نکلتا ہے، لیکن جب سورج مغرب میں جاتا ہے تو میرا اللہ اس سے بھی حکومت چھین لیتا ہے۔ تو جب سورج مغرب میں جائے تو اس کی بھی آبرو چھین لی جاتی ہے، اس کی بھی عزت چھین لی جاتی ہے، اس کی بھی سلطنت چھین لی جاتی ہے۔ مغرب وہ ہے جہاں سورج بھی جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے اور اپنی عزت و وقار کو کھو دیتا ہے۔ جہاں سورج جا کر کے ڈوب جائے، اس مغربی تہذیب کے پیچھے تم جا رہی ہو، تمہاری عزت کا تحفظ کون کرے گا؟ تمہاری عزت کی حفاظت کون کرے گا؟ مغرب وہ ہے کہ وہ ننگا
کر دینا چاہتے ہیں تمہیں، وہ تمہیں آوارہ کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے مغرب کی طرف نہ جاؤ۔ اور سن لو، اب مغرب کی عورتیں بھی گناہ کر کر کے تھک چکی ہے، بے پردہ گھوم گھوم کر تھک چکی ہے، آوارگی کی طرف جا جا کر کے تھک چکی ہے۔ اب مغرب کی عورتیں بھی دامن اسلام میں پناہ لینے پہ مجبور ہو رہی ہے، وہ ادھر آ رہی ہے، تم ادھر کیوں جا رہی ہو؟ اے خاتون جنت کی کنیزو، اگر آنا ہے تو میرے سرکار کے نظام رحمت کی طرف آؤ۔